نیشاپور کا شاہین، قسط نمبر 35۔ حماد نے صرف ایک رات سدا نیر میں ابو بکر کے ہاں قیام کیا۔ دوسرے روز وہ رتنا، حسن اور سعدیہ کو لے کر بھیمسین روانہ ہو گیا۔ یہاں اس نے رتنا کے ساتھ 2 ہفتے اور قیام کیا، پھر وہ اپنے لشکر کی طرف ہستنا پور روانہ ہو گیا۔ ایک روز شام سے قبل ہی وہ ہستنا پور کے اپنے فوجی مستقر میں داخل ہوا۔ ہر طرف اس کی آمد پر سپاہی خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے لگے۔ جب وہ اپنے خیمے کے پاس آیا تھا تو ایک سپاہی بلند آواز میں چلاتا ہوا حماد کی طرف بھاگا، امیر آ گئے، امیر آ گئے۔ حماد گھوڑے سے اترا اور وہ سپاہی حماد کے گھوڑے کو پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ اتنے میں حماد کے خیمے کے اندر اس کا ترک جرنیل عز الدین نکلا۔ آگے بڑھ کر وہ پہلے حماد سے گلے ملا، پھر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ بڑے وقت پر آئے ہیں۔ میں کئی روز سے سخت پریشان تھا اور ہر روز آپ کے خیمے میں شام تک بیٹھ کر آپ کا انتظار کیا کرتا تھا۔ حماد نے چونکتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا میرے لیے کوئی بری خبر ہے؟ عز الدین نے بڑی عاجزی سے کہا، کوئی بری خبر تو نہیں، لیکن یہاں میں آپ کی سخت ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ تقریباً 4 روز ہوئے آقا قطب الدین کی طرف سے ایک قاصد آیا تھا۔ انہوں نے آپ کو لشکر کے ساتھ فی الفور اجمیر طلب کیا ہے۔ میرا دل کہتا ہے آقا پھر کسی طرف حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ حماد نے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ ہندوستان میں نہر والا کی حکومت ہمارے راستے میں ایک ایسی رکاوٹ رہ گئی ہے جسے اگر ہم ہٹا دیں تو پورے ہندوستان پر ہماری پرامن حکومت استوار و مضبوط ہو جائے گی۔ 2 ماہ قبل میں نے بھی خود قطب الدین کو مشورہ دیا تھا کہ ہمارا آئندہ ہدف نہر والا ہونا چاہیے۔ اس کی فتح پر ہندوستان میں دشمنی کی کوئی ایسی قوت باقی نہ رہ جائے گی جو ہمارے سامنے سر اٹھا سکے۔ مجھے امید ہے، نہیں بلکہ یقین ہے کہ قطب الدین نہر والا پر ضرب لگانے کا ارادہ کر چکا ہے۔ عز الدین نے کہا، پھر آپ آج کی رات آرام کریں، کل ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ حماد نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا، نہیں، لشکر آج ہی کوچ کرے گا۔ میں آرام کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تم لشکر کو کوچ کا حکم دو اور جو سپاہی میرا گھوڑا لے گیا ہے اسے کہو میرے گھوڑے سے زین نہ اتارے اور اسے واپس لے آئے۔ عز الدین نے فوراً باہر جا کر کوچ کے نقارے بھجوا دیے۔ لشکروں نے آنن فانن اپنے خیموں کو دوہرا کر کے لپیٹ لیا۔ کھلے میدان میں لشکر نے شام کی نماز ادا کی اور رات کے کھانے کے بعد وہ وہاں سے کوچ کر رہا تھا۔ ایک روز سہ پہر کے بعد حماد اپنے لشکر کے ساتھ اجمیر سے صرف 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس نے دیکھا شہر کے ارد گرد خیموں کا ایک شہر آباد تھا، جس سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ قطب الدین نے ہندوستان کے اکناف و اطراف میں پھیلے ہوئے اپنے سارے جرنیلوں کو اجمیر میں طلب کر لیا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی تھی، قطب الدین نے اپنے سب جرنیلوں کو اجمیر بلا لیا تھا، اس لیے کہ وہ گجرات یعنی نہر والا پر اپنی پوری قوت کی بھرپور ضرب لگا کر ہندوستان میں اپنے راستے کی اس سب سے بڑی اور کڑی چٹان کو اکھاڑ پھینکنا چاہتا تھا۔ نہر والا کا راجہ وہی بھیم دیو تھا جس نے قطب الدین کے خلاف لڑنے والے ہر ہندو لشکر کی بھرپور مدد اور حمایت کی تھی۔ اس نے قطب الدین کو ہندوستان سے نکالنے کا ہر حربہ استعمال کیا تھا، اور اب اس نے قطب الدین کے ہاتھوں شکست کھا کر کوہستانوں کے اندر بکھرے ہوئے لڑاکا راجپوتوں کو جمع کر کے اپنے زوم میں
ایک ناقابل تسخیر لشکر تیار کر لیا تھا اور ان قریب وہ خود نہر والا سے نکل کر قطب الدین سے جنگ کرنے والا تھا۔ اس کا ارادہ تھا پہلے قطب الدین کو اجمیر میں شکست دی جائے اور اجمیر پر اپنا تسلط مضبوط کرنے کے بعد ہندوستان کے مختلف کونوں میں بکھرے ہوئے مسلمان جرنیلوں کو باری باری کچل کر رکھ دے، لیکن قطب الدین بڑی بیداری اور دانش مندی کا ثبوت دے رہا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ بھیم دیو کو اجمیر کی طرف بڑھنے سے قبل ہی نہر والا سے باہر کھلے میدان میں شکست دے کر اپنے راستے کے اس خطرناک اور زہریلے کانٹے کو ہٹا دے گا۔ حماد نے اپنے لشکر کو شہر سے دور ہی خیمہ زن ہونے کا حکم دیا، اور جب لشکر کے خیمے نصب ہو کر کھانا تیار ہونے لگا تو حماد نے اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے عز الدین سے کہا، تم لشکر کا انتظام و انصرام سنبھالو، میں قطب الدین سے ملتا ہوں اور اسے اپنے آنے کی اطلاع کرتا ہوں۔ میں زیادہ، حماد کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ اسے شہر کی طرف سے دھول اٹھتی دکھائی دی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا سواروں کا کوئی دستہ اپنے گھوڑوں کو مارتا بھگاتا ان کی طرف آ رہا ہو۔ حماد رک گیا اور شہر کی سمت اٹھتی ہوئی گرد کے بادلوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ عز الدین بھی بڑے غور سے ادھر دیکھ رہا تھا۔ حماد نے عز الدین کو مخاطب کر کے کہا، گرد کے اٹھتے ہوئے یہ بادل بتاتے ہیں کہ سواروں کا کوئی دستہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ ان کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ عز الدین کچھ کہنے ہی والا تھا کہ گرد و غبار کے اس امڑتے طوفان کے اندر سے کچھ سوار نظر آئے۔ حماد کا اندازہ درست تھا، ان کی تعداد 50 سے زائد نہ تھی۔ حماد نے پھر عز الدین سے کہا، عز الدین، دیکھو قطب الدین ہماری طرف آ رہا ہے، شاید اسے ہمارے آنے کی اطلاع ہو چکی ہے۔ میں اس کے گھوڑے بگانے اور اس پر بیٹھنے کے انداز کو خوب پہچانتا ہوں۔ یہ دستہ اس کا محافظ دستہ ہے اور سب سے آگے وہ خود ہے۔ قطب الدین طوفان کی مانند اپنے محافظ دستے کے ساتھ وہاں آیا۔ اسے دیکھتے ہی اس کا استقبال کرنے اور تعظیم کی خاطر حماد اپنے گھوڑے سے اتر چکا تھا۔ قطب الدین کا چہرہ اور کپڑے گرد آلود ہو رہے تھے۔ حماد کے قریب آ کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور آگے بڑھ کر حماد سے گلے ملتے ہوئے کہا، میں بہت جلد یہاں سے نہر والا کی طرف کوچ کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے مشورہ کے مطابق میں نے راجہ بھیم دیو پر ضرب لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نہر والا کو فتح کرنے کے بعد ہندوستان میں ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے گی، لیکن میرے اندازے کے مطابق تم 4 دن تاخیر سے پہنچ رہے ہو۔ مجھے خدشہ ہو رہا تھا کہ کہیں نہر والا کے بھیم دیو نے کوئی ایسا لشکر ہستنا پور کی طرف روانہ نہ کر دیا ہو جس نے حماد کا راستہ روک لیا ہو۔ خدائے وحدہ لا شریک کا شکر ہے کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ خیریت سے پہنچ گئے ہو۔ کیا وجہ ہوئی تھی؟ تمہیں یہ تاخیر کیوں ہو گئی؟ حماد نے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا، کچھ نامساعد حالات کے تحت میرا باپ اور میری منگیتر نیشا پور سے دریا سرسوتی کے کنارے قصبے بھیم سین میں آ گئے تھے۔ میں ان سے ملنے چلا گیا تھا، وہاں سے لوٹ کر ادھر آیا ہوں، اس لیے یہ 4 روز کی تاخیر ہو گئی ہے۔ قطب الدین نے تیز نگاہوں سے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ حماد نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں نے شادی کر لی ہے۔ قطب الدین نے اس بار غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عجیب بے حرص محسن ہو، شادی کر لی اور مجھے اطلاع ہی نہ کی۔ حماد نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، کچھ مجبوریاں ہو گئی تھیں جو مجھے اس قدر عجلت میں گھر جانا پڑا اور میری شادی ہو گئی، ورنہ ان دنوں میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ یہ ایک تکلیف دہ حادثہ تھا جس میں میری ماں اور میرا بھائی حارث مارے گئے تھے۔ قطب الدین نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری ماں اور بھائی کے مرنے کا دکھ ہے۔ میں اس حادثے کے بارے میں پورے واقعات سننا پسند کروں گا۔ آؤ
تمہارے خیمے میں بیٹھتے ہیں۔ قطب الدین نے حماد کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے خیمے کی طرف چل دیا۔ عز الدین حماد کی ماں اور بھائی کے مرنے کی خبر سن کر ایسا دل برداشتہ ہوا تھا کہ قطب الدین اور حماد کے وہاں سے ہٹنے کے بعد وہ گمسم وہاں کھڑا رہ گیا۔ چند قدم آگے جا کر قطب الدین نے مڑ کر دیکھا اور شفیق لہجے میں کہا، عز الدین تم وہاں کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ آؤ تم بھی۔ عز الدین چونکا اور بھاگ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ قطب الدین نے خیمے میں بیٹھتے ہوئے کہا، میں بھی تم دونوں کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ حماد نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا، کیا آپ نے بھی شادی کر لی ہوگی؟ قطب الدین نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کر تو نہیں لی، بہرحال ہونے والی ہے۔ چند روز ہوئے غزنی سے سلطان کا ایک ہرکارہ آیا تھا۔ سلطان نے مجھے غزنی طلب کیا ہے۔ اب میں راجہ بھیم دیو سے نمٹنے کے بعد غزنی روانہ ہو جاؤں گا، اور حماد تم میرے بعد ہندوستان میں قائم مقام ہوگے۔ سلطان نے میرے لیے ایک لڑکی بھی تلاش کر رکھی ہے۔ میرے نام جو سلطان کا خط آیا تھا اس میں پوری تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ حماد نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، لڑکی کون ہے؟ اس کا تعلق ہندوستان سے ہے یا غزنی سے؟ قطب نے گہری نگاہوں سے حماد کو دیکھا، پھر کہا، نہ ہند نہ غزنی سے۔ حماد نے بے ساختہ کہا، تو کیا وہ منو سلوا کی طرح آپ کے لیے آسمان سے اترے گی؟ قطب الدین اور عز الدین کھل کھلا کر ہنس دیے۔ پھر قطب الدین نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا، والی کرمان تاج الدین یلدوز کی حسین ترین لڑکی۔ حماد نے پھر خوشکن لہجے میں کہا، ایسی حسین بیوی ملنے کی امید پر میں آپ کو قبل از وقت مبارکباد دیتا ہوں۔ قطب الدین نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اب تم اپنی وہ داستان سناؤ جس میں تمہاری ماں اور بھائی مارے گئے تھے۔ اور جواب میں حماد ہی نے نیشا پور سے بھیم سین تک پھیلی ہوئی ارجن کے مظالم کی داستان سنانے لگا۔ نہر والا کے راجہ بھیم دیو نے اپنے ذاتی لشکر کی تعداد پہلے سے کئی گنا زیادہ کر لی تھی۔ اس کے علاوہ اجین، قنوج، متھرا، گوالیار، کالنجر، اجمیر، راتھمبور اور ایسے ہی دوسرے شہروں اور قلعوں سے بھاگے ہوئے جنگجو اور لڑاکا راجپوت بھی اس کے پاس نہر والا میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ اب بھیم دیو کی قوت ایسی مضبوط ہو گئی تھی کہ اسے یقین ہو گیا تھا دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ اپنے اس زوم اور گھمنڈ میں بھیم دیو اپنے ان گنت اور جرلار لشکر کے ساتھ نہر والا سے نکلا اور اجمیر کی طرف کوچ کیا۔ اس نے نہر والا کے سب سے بڑے مندر میں جا کر پوتوں کے سامنے کھڑے ہو کر قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ قطب الدین کو شکست نہ دے گا جنگ سے منہ نہ موڑے گا۔ بھیم دیو اپنے لشکر کے ساتھ ابھی نہر والا سے چند میل ہی دور گیا تھا کہ اس کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی، قطب الدین بڑی برق رفتاری سے نہر والا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بھیم دیو اس وقت ایک کوہستانی سلسلے کے اندر سفر کر رہا تھا اور نہر والا کی طرف جانے والا وہ واحد راستہ انہی کوہستانوں کے اندر سے گزر کر جاتا تھا۔ بھیم دیو کو خدشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو وہ اجمیر کی طرف جائے اور قطب الدین راستہ کاٹ کر کسی اور طرف سے نہر والا پر قبضہ کر لے۔ یہاں بھیم دیو کے ذہن نے پوری طرح کام کیا۔ اس نے اس پہاڑی سلسلے کے اندر اجمیر کی طرف دور دور تک اپنے دستے پھیلا دیے۔ اسے یقین تھا کہ قطب الدین اسی راستے نہر والا کی طرف آئے گا، کیونکہ ایک یہی راستہ ہے جو اس کی راجدھانی کی طرف جاتا تھا۔ اس نے دور دور تک اپنے دستے پھیلا دیے کہ پہاڑوں کے اندر چھپ کر اس کے دستے قطب الدین کے لشکر پر حملہ کرتے رہیں، اور جو وہ نہر والا کی طرف بڑھے ہر قدم پر اس کے لشکر کی تعداد کم ہوتی رہے۔ یہ ایک بہترین منصوبہ تھا جو بھیم دیو نے باندھا تھا، اور اس کے ذریعے وہ لمحوں کے اندر قطب الدین کو
اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا تھا، کیونکہ اجمیر کی طرف آنے والے راستے کے دونوں جانب اس نے اپنے ان گنت لشکری پھیلا دیے تھے، اور خود وہ کوہستان کے دامن میں ایک کھلے اور وسیع میدان کے اندر پڑاؤ ڈال کر قطب الدین کے لشکر کا انتظار کرنے لگا۔ اپنے لشکر کے لیے اس کے پاس کئی ماہ کا رست و خوراک کا ذخیرہ تھا، جسے اس نے پہاڑ کے دامن میں محفوظ جگہ رکھ کر پہرا لگا دیا۔ قطب الدین ایبک کو بھی اس کے ہرکارے بھیم دیو کے سارے منصوبے سے آگاہ کر چکے تھے، لہذا قطب الدین نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو ان کوہستانوں میں سے ہو کر گزرتا تھا، جن کے اندر بھیم سین نے موت کے پھندے پھیلا رکھے تھے۔ قطب الدین نے بڑی تیزی اور برق کے کوندے کی سی جولانی کی طرح ایک طویل چکر کاٹا، اور کوہستانی سلسلے کے باہر ہی باہر ایک تکلیف دہ چکر کاٹنے کے بعد اس میدان میں آ نمودار ہوا جس کے اندر بھیم دیو نے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ بھیم دیو کو جب قطب الدین کی آمد کا علم ہوا تو اس نے فوراً اپنے ان چھوٹے چھوٹے لشکروں کو واپس بلا لیا جو اس نے پہاڑی سلسلے کے اندر اجمیر کی طرف سے آنے والے راستے کے دونوں طرف پھیلائے ہوئے تھے۔ قطب الدین نے بھیم دیو کے سامنے کھلے میدان میں پڑاؤ کیا تھا۔ یہ وہ میدان تھا جس کے اندر ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ دونوں طرف جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ ایک دن اور ایک رات آرام کرنے کے بعد دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے تھے۔ قطب الدین نے اس میدان میں اپنے آقا شہاب الدین غوری کی جنگی چالوں پر عمل کیا۔ لشکر کا قلب اس نے اپنے پاس رکھا۔ مقدمۃ الجیش کے دستوں کا سالار حماد تھا، میسرہ کا کماندار ارسلان خلج اور میمنہ کوہنہ مشق جرنیل خرمیل کے تحت تھا۔ دونوں لشکروں میں طبل، دفیں اور جنگی نقارے بج رہے تھے۔ ایک طوفان تھا شور کا جو اس میدان میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بھیم دیو کے لشکر سے ایک دیو قامت راجپوت نکلا۔ وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھا۔ میدان کے وسط میں آ کر اس نے اپنے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور اپنے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں اپنی ڈھال بلند کرتے ہوئے اس نے چلا کر کہا، تم میں کوئی ایسا ہے جو اس میدان میں میرا مقابلہ کرے؟ میسرہ کے سامنے کھڑے ارسلان خلج اور میمنہ کے سامنے کھڑے خرمیل نے فوراً اس راجپوت کی طرف اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی، لیکن قطب الدین نے آواز دے کر ان دونوں کو روک دیا اور اشارے سے حماد کو میدان میں اترنے کے لیے کہا، جو مقدمۃ الجیش کے سامنے کھڑا بڑی گہری اور خونی نگاہوں سے اس راجپوت کی طرف دیکھ رہا تھا جس نے میدان میں آ کر مقابلے کے لیے للکارا تھا۔ قطب الدین کا اشارہ پا کر حماد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ میدان کے وسط میں آ کر حماد اس راجپوت کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس راجپوت نے طنز کرتے ہوئے کہا، دور دور میرے گرد گھوڑا کیوں دوڑا رہے ہو؟ حوصلہ کرو، میرے نزدیک آؤ اور ہمت کر کے مجھ سے میرا نام پوچھو اور اپنا نام کہو کہ تمہاری موت کے بعد مجھے یاد ہو۔ اس دن کس سورما کو میں نے پچھاڑا تھا؟ نزدیک آ، خوفزدہ نہ ہو اور اپنا نام کہہ، اس کے بعد دیکھ۔ دونوں لشکروں کے سامنے میں تیرے ساتھ جنگ کا ایک طوفان اور شجاعت کا کیسا ابر کھڑا کرتا ہوں۔ حماد نے اپنا گرز ہاتھ میں لے کر تیزی سے فضا میں گھمایا اور اس راجپوت کے قریب آ کر کہا، ذرا اپنا نام کہہ، پھر دیکھ میرا گرز اس میدان میں کس طرح تمہیں بھوس کی طرح اڑاتا ہے۔ اس راجپوت نے بھی اپنا گھوڑا حماد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نام شیو نارائن ہے اور میں بھیم دیو کے سارے جرنیلوں میں طاقتور اور شجاع جرنیل ہوں۔ سن، میری تلوار کا وار آج تک کوئی برداشت نہیں کر سکا۔ حماد نے دھاڑتی اور گرجتی آواز میں کہا، میرا نام حماد بن خلدون ہے اور میں قطب الدین کے مقدمۃ الجیش کا سالار ہوں۔ سن،
میں قطب الدین کے لشکر کا سب سے کمزور اور غیر تربیت یافتہ جرنیل ہوں۔ اس نے مجھے اپنا سب سے کچا اور خام تیر جان کر تم پر چلایا ہے۔ یاد رکھ، میرے بعد ایسے ایسے جرنیل میدان میں اتریں گے جو تمہیں چاروں اطراف کی سمتوں کی نشاندہی کرنا بھلا دیں گے۔ تو نے باولے کتے کی طرح اپنے بہادر اور شجاع ہونے کا اظہار کیا ہے۔ سن، میرے لیے یہی سب سے بڑا انعام ہے کہ میں قطب الدین کے لشکر میں سب سے بدترین ہوں۔ اپنا گرز سنبھال کہ میں تم پر وار کرتا ہوں، پھر دیکھنا تمہیں کس طرح مشرق میں مغرب اور جنوب میں شمال نظر آتا ہے۔ شیو نارائن نے خیفت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرے پاس گرز نہیں ہے، تو تلوار کے ساتھ میرا مقابلہ کر، میں گرز کا فن نہیں جانتا۔ حماد نے دانت پیستے ہوئے کہا، تو کیسا احمق سورما ہے جو گرز کا فن نہیں جانتا اور جسے موت کا لقمہ تر بننے کے لیے تمہارے راجہ بھیم دیو نے میدان جنگ میں بھیج دیا ہے۔ جا واپس چلا جا، کسی اور کو بھیج جو گرز مارنے اور کھانے کا تجربہ کار ہو۔ جا چلا جا، میرے ہاتھوں حرام موت نہ مر۔ چلا جا، ورنہ تیری حالت میرے ہاتھوں ایسی ہوگی جس طرح ذبح ہونے سے قبل بیل رانبھتے اور بھیڑے ممیاتی ہیں۔ شیو نارائن نے ابال کھاتی آواز میں کہا، تو اپنی ڈھال سنبھالے رکھ، میں تمہارے سامنے تلوار کے ساتھ آتا ہوں، پھر دیکھنا غالب کون رہتا ہے۔ شیو نارائن حملہ آور ہونے کے لیے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگانے لگا۔ حماد نے فوراً گر زمین زین سے باندھا اور اپنی تلوار کھینچ کر وہ تیار ہو گیا۔ نارائن نے اپنے گھوڑے کو گھمایا اور حماد پر حملہ کیا۔ وہ اپنی جے کی فلک گیر شبت بلند کرتا ہوا آگے بڑھا اور اپنی تلوار کا ایک خطرناک وار حماد پر کیا۔ حماد نے اپنی بہترین جنگی ممارست اور عمدہ شجاعت کا ثبوت دیتے ہوئے نارائن کا وار اپنی ڈھال پر روکا۔ اپنا دفاع کرنے کے بعد حماد نے بھی جارحانہ حملہ کیا جسے نارائن نے صفائی سے روک گیا۔ اب دونوں گھوڑے بار بار ہنہناتے ہوئے آپس میں ٹکرانے لگے تھے اور دونوں کی تلواریں اور ڈھالیں بار بار شور کرنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے پر طوفان اور آندھی کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے، جبکہ ان کے لشکر زندگی اور موت کے اس کھیل کے انجام کے لیے بڑی بے تابی اور پریشانی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔